لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين غر الميامين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. صلوات پڑھیں محمد والے. گزارش ہے کہ ایک بار کا سورہ الحمد کی مرتبہ سورہ تبید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مقبول جناب شباب حسن ابن نواب علی کے روح کو ایک ساتھ کر. صلوات علی محمد عزیزان گرامی، موسم کی حدت اور گرمی کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ بہت جلد آپ حضرات کی عبادت میں تمام کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ خود ہماری بھی طبیعت ناساز ہے اور لائٹ بھی نہیں ہے. حکم تھا لہذا تعمیرات میں حاضر ہوا. مختصر سے وقت میں دو چار معروضات آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، پروردگار عالم انسان کی تمام تر مصروفیاتی زندگی کو دیکھتے ہوئے اور انسان کی بزی لائف کو ملاحظہ فرماتے ہوئے پروردگار عالم نے آواز دی فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا کہ اے میرے بندے دین حنیف کی طرف اپنے چہروں کو موڑ لو. ادھر نہیں بلکہ ادھر دیکھو، دین حنیف کی طرف دیکھو. عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے آواز دی کہ دیکھو، اگر تم سکون چاہتے ہو، اگر تم اپنی زندگی میں امان چاہتے ہو، اپنی زندگی میں چین چاہتے ہو، تو ضروری یہ ہے کہ ادھر نہیں ادھر دیکھو، میرے دین حنیف کی طرف دیکھو اور اپنے آپ کو ہم تک پہنچانے کی کوشش کرو. تو یقین جانو کہ تمہیں سکون بھی ملے گا، تمہیں چین بھی ملے گا اور تم تمام تر اضطراب کی کیفیت سے جو دوچار ہو رہے ہو اس سے تمہیں چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. اے انسان، تجھے میں نے بنایا ہے، تیرے مزاج میں میرا نیچر شامل ہے، لہذا جب تک تو ہم سے لو نہ لگائے گا، تو ہم تک نہ پہنچنے کی کوشش کرے گا، تب تک تجھے سکون نہیں مل سکتا. عزیزان محترم، دیکھیں یہ انسان ہے کہ جسے پروردگار عالم نے اشرف المخلوقات کا درجہ عنایت کیا، لیکن انسان نے جہاں اپنا فائدہ دیکھا، جہاں انسان کو فائدہ حاصل ہوا یا جہاں انسان ڈرا، یا تو انسان نے اپنے فائدے کے لیے
یا انسان اس ڈر کی وجہ سے اسے خدا کہتا چلا گیا؟ توجہ چاہتا ہوں کہ تمیلی گفتگو. بہتے ہوئے دریا نے انسان کی تشنہ لبی کو بجھایا، انسان نے وہیں عقیدت کے ڈیرے ڈال دیے. یہ انسان کا فائدہ تھا، اس لیے کہ ایک پیاسے انسان کو پانی مل گیا. یہ اس کا فائدہ تھا، انسان کی پیاس بجھی، انسان نے وہی عقیدت کے ڈیرے ڈال دیے کہ یہی خدا ہے. دھوپ میں تھکا ہارا انسان برگد کی گھنی چھاؤں میں بیٹھا، انسان نے وہیں عقیدت کے ڈیرے ڈال دیے. انسان کو برگد کی گھنی چھاؤں میں آرام محسوس ہوا، انسان نے آرام حاصل کیا، وہیں پہ انسان نے عقیدت کے ڈیرے ڈال دیے کہ یہی میرا خدا ہے. عزیزان گرامی، دھوپ میں سورج نکلا، انسان نے سورج کو دیکھا، سورج سے روشنی ملی. پھر وہی انسان جو اب تک دریا کو خدا کہتا چلا آ رہا تھا، اب تک برکت کو خدا کہتا چلا آ رہا تھا، جب سورج نکلا اور دھوپ کی شعاعیں نکلی تو انسان نے وہی عقیدت کے ڈیرے ڈال دیے کہ یہ ہمارا خدا ہے. رات میں جب ستارے ڈگمگائے، انسان نے ستاروں کو دیکھا، انسان نے چاند کی روشنی کو دیکھا تو وہی عقیدت کے ڈیرے ڈال دیے کہ یہی ہمارا خدا ہے. غرض کے ہر وہ چیز کہ جس سے انسان کو فائدہ حاصل ہوا یا انسان کو خوف ہوا، یا تو انسان نے اپنے فائدے کی وجہ سے اسے خدا کہہ دیا یا انسان نے اپنے ڈر کی وجہ سے اسے خدا کہہ دیا. غور فرمائیے گا، ہر وہ چیز کہ جس سے انسان کو فائدہ حاصل ہوتا رہا یا انسان اس سے خوف کھاتا رہا، اسے خدا کہتا چلا گیا. بہتے ہوئے دریا نے انسان کی پیاس کو بجھایا، انسان نے خدا کہہ دیا. تھکا ہارا انسان برگد کی گھنی چھاؤں میں بیٹھا، ٹھنڈک محسوس ہوئی، انسان نے اسے خدا کہہ دیا. ستاروں کو دیکھا، انسان نے اسے خدا کہہ دیا. چاند کے ٹمٹماتی ہوئی روشنی ملی، انسان نے اسے خدا کہہ دیا. عزیزان محترم، انسان تمام چیزوں کو خدا کہتا چلا رہا تھا. یہ تو خدا بھلا کرے کچھ ایسی ہستیوں کا کہ وہ دنیا میں آئے اور آنے کے بعد پانی پر چل کر بتایا کہ اگر یہ پانی ہی تمہارا خدا ہے تو پانی پہ چلنے والے کو کیا کہو گے. ایک مرتبہ درخت کو اپنے اشارے سے بلا کر بتایا کہ اگر یہ درخت ہی خدا ہے تو پھر اشارے سے بلانے والے کو کیا کہو گے. ستارے کو اپنے در پر بلا کے بتایا کہ دیکھو اگر یہ ستارہ ہی تمہارا خدا ہے تو پھر اس کے در پہ بلانے والے کو کیا کہو گے. چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتائے، جسے انسان خدا کہتا چلا رہا تھا اسے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے بتایا کہ اگر یہ چاند ہی تمہارا خدا ہے تو دو ٹکڑے کرنے والوں کو کیا کہو گے. جو انسان سورج کو خدا کہتا چلا رہا تھا، ایک انسان نے اس سورج کو پلٹا کر بتایا کہ اگر یہ سورج تمہارا خدا ہے تو پھر سورج کو پلٹانے والے کو کیا کہو گے. عزیزان محترم، میں ان کو بھی خدا کہہ دیتا، لیکن وہ تو خدا بھلا کرے کہ انہوں نے چاند کے دو ٹکڑے کیے، سر سجدے میں رکھ دیا. ستارے کو در پہ بلایا، سر سجدے میں رکھ دیا. درخت کو اشارے سے بلایا، سر سجدے میں رکھ دیا. پانی پہ چلے، سر سجدے میں رکھ دیا. چاند کے دو ٹکڑے کیے، سر سجدے میں رکھ دیا. ستارے کو اپنے دروازے پہ بلایا، سر سجدے میں رکھ دیا. میں ان کو بھی خدا کہہ دیتا، لیکن میں نے دیکھا کہ یہ ایک ایک کام کرتے چلے جا رہے ہیں، اپنے سر کو سجدے میں رکھتے چلے جا رہے ہیں. اگر یہ خدا ہے تو پھر انہوں نے سجدہ کس کا کیا؟ اگر یہ خدا ہے تو پھر سجدہ کس کا کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا، آپ اگر خدا نہیں، اگر آپ خدا ہیں تو پھر سجدہ کس کا کر رہے ہیں؟ کہا خبردار، مجھے خدا نہیں کہنا، ہم خدا نہیں ہیں بلکہ ہم تو اس کے بنائے ہوئے ہیں. اس نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم تمہارے روح کا علاج کر سکیں. اس نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم تمہارے روح کا علاج کر سکے. منطق عجیب تھی، لوجک عجیب تھی، فلسفہ عجیب تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. بتانا کیا چاہتے ہیں؟ آواز دی، اہل بیت اطہار کے در پر آئے، آواز دی کہ دیکھو جب تم بیمار ہوتے ہو تو اس کے لیے دوائیاں تمہارے لیے زمین سے فراہم ہوتی ہیں. جب تمہارا جسم بیمار ہوتا ہے تو دوائیاں زمین سے فراہم ہوتی ہے. وہ دوائیاں انسان بناتا ہے جو تمہارے جسم کو
کو تمہاری بیماری سے دور کر دیتی ہے وہ دوائیاں، لیکن جب روح کو بیماری لگتی ہے تو پروردگار عالم اپنے قدرت کاملہ سے ایک ہادی بھیجتا ہے، رہبر بھیجتا ہے، نبی بھیجتا ہے، رسول بھیجتا ہے، امام بھیجتا ہے، تاکہ وہ دنیا میں جائے اور تمہارے روح کا علاج کرے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ وہ دنیا میں جائے اور تمہارے روح کا علاج کرے۔ دو طریقے کی بیماریاں ہیں، ایک جسمانی بیماری اور ایک روح کی بیماری۔ عزیزان محترم، اگر جسم بیمار ہو جائے تو زمینی دواؤں سے ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر روح بیمار ہو جائے تو پھر یہ زمینی دوائیاں کوئی فائدہ نہیں دیں گے، بلکہ پھر قدرت کے دروازے کو کھٹکھٹانا ہوگا۔ قدرت اپنے قدرت کاملہ سے ایک ایسی فرد کو بھیجے گا، ایک ایسی بشر کو بھیجے گا کہ جو دنیا میں آئے اور آنے کے بعد ہماری روح کی بیماری کو دور کرے۔ عزیزان محترم، ضروری یہ ہے کہ جسم کی بیماری کے ساتھ ساتھ انسان اپنے روح کی بیماری کو ختم کرے۔ روح کی بیماریاں بہت ساری ہیں، اور سب سے جو دشوار اور خطرناک بیماری روح کو لگتی ہے وہ حسد کی بیماری۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، سب سے زیادہ خطرناک بیماری جو روح کو لگ جاتی ہے وہ حسد کی بیماری۔ جسے ایک بار حسد کی بیماری نے جکڑ لیا پھر جلدی جاتی نہیں ہے۔ تو اہل بیت اطہار ہے جو دنیا میں آئے اور آنے کے بعد ہماری روح کی بیماری اور ہماری جو روح میں گندگی شامل ہو گئی ہے اسے صاف کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ اہل بیت اطہار ہیں کہ جو دنیا میں آئے اور اس انداز سے آئے کہ اگر ہم نے انہیں قبول کر لیا تو پھر یقیناً ہماری دنیا بھی آباد ہو گئی اور ہماری آخرت بھی آباد ہو گئی۔ یہ تاریخ جو کل یہاں کے اعتبار سے جو 18 ذیل گزر گئی اور انڈیا کے اعتبار سے آج 18 ذیل ہے، یہ ایسی تاریخ ہے کہ خدا کی قسم اگر جو رسول اسلام نے کہا، اگر یہ افراد، یہ دنیا کے افراد اسے قبول کر لیتے اور مان لیتے تو آج یہ مسلمان در بدر بھٹکتا نہیں، آج یہ مسلمان ذلت و رسوائی کا سامنا نہیں کرتا۔ یہ اہل بیت کے در کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکنے کا نتیجہ ہے کہ مسلمان رسوا ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ عزیزان گرامی، ایک انگریز رائٹر جب اسلام کو پڑھتا ہے تو پڑھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتا اور صرف ایک جملہ کہتا ہے کہ ہم نے تمام مذاہب کا مطالعہ کر لیا، ہمیں اسلام سے اچھا کوئی مذہب نہ ملا، مسلمان سے برے کوئی افراد نہ ملے۔ یہ اس کا جملہ ہے، ایک انگریز کا، ایک یہودی کا، کہ اسلام سے اچھا کوئی مذہب نہ ملا اور مسلمان سے زیادہ کوئی لوگ برے نہ ملے۔ کیوں؟ یہ اہل بیت اطہار کے در سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر ساری دنیا ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاتی تو آج وہ یہ نہ کہہ پاتا جو یہ کہہ گیا۔ عزیزان گرامی، تو انسان نے جس چیز کو دیکھا کہ جس میں اس کا فائدہ ہے یا جس چیز سے ڈرتا رہا وہ اسے خدا کہتا رہا۔ آپ دیکھیں بہت سارے خدا ہیں اور ہمارے ہندوستان میں تو ماشاءاللہ خدا ہی خدا ہے۔ تو ہر وہ چیز کہ جس سے انسان کو فائدہ حاصل ہوا اسے خدا کہا، لیکن یہ پروردگار کا کرم تھا کہ اس نے کچھ ایسے نمونے دنیا میں بھیجے جو جس چیز کو وہ خدا کہتے چلے آ رہے تھے ان کے تمام باتوں کو انکار کرتے چلے آ رہے تھے یہ افراد۔ پانی پر چل کر بتایا کہ یہ خدا ہے تو پھر ہم کیا ہیں،
چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائے کہ اگر ہم یہ خدا ہے تو ہمیں کیا کہو. عزیزان گرامی یہ اہل بیت اطہار ہیں، یہ وہ ہیں خدا کی قسم آپ ان کے در پر جو بھی آ جائے. کون ایسا زندگی کا شعبہ ہے کہ جو خالی رہ گیا ہو؟ کون ایسا زندگی کا شعبہ ہے جو خالی رہ گیا ہو اور انہوں نے نہ بتائی ہو وہ بات؟ تمام باتیں سائل کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے اگر سیکھنا ہے تو ان کے در پہ آئیے. کس کو کس طریقے سے کس کی حاجت روائی کرنی ہے اگر یہ درس لینا ہے تو پھر ان کے دروازے پہ آئیے. چوتھے امام ہیں، جمعہ کا دن ہے، مسجد سے نکلے اپنے ایک صحابی کے ساتھ اور یہ آواز دے رہے ہیں کہ سائل جب تمہارے دروازے پر آ جائے تو خبردار کبھی اسے اپنے یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہیں کرنا. اور پھر اہمیت بتا رہے ہیں کہ دیکھو جمعے کے دن تو بالکل نہیں، اس لیے کہ یہ دن خاص دن ہے. یہ تمام ایام جو بھی ایام ہے ان ایام میں جمعے کا دن جو ہے وہ سب سے زیادہ افضلیت ہے جمعے کے دن کی، لہذا اس دن کا خاص خیال رکھنا. امام دسترخوان پہ امام کو کھانے میں انگور بہت زیادہ پسند ہے. امام دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، امام کی کنیز ہے، امام کے سامنے انگور لاتی ہے اور اس کی خواہش یہ ہے کہ امام انگور کھا لے. سائل دروازے پہ آیا، دق الباب کیا، کہا میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو چاہیے. توجہ کیجئے گا، امام نے فرمایا کہ دیکھو جو چیز تمہیں پسند ہو وہی سائل کو دو، جو چیز تمہیں پسند ہو وہی چیز سائل کو دینا. ایسا نہیں کہ تمہیں تو کچھ اور پسند ہے، سامنے مانگنے والا سائل اگر کوئی آ گیا تو اسے وہ چیز دو جو تمہیں پسند نہیں، بلکہ وہ دو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو، تمہیں پسند ہو. سائل دروازے پہ آیا، امام دسترخوان پہ بیٹھے ہیں. امام چاہتے ہیں کہ انگور نوش فرمائیں. سائل دروازے پہ دق الباب کیا، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو. کنیز دروازے پہ آئی، چونکہ مولا کی کنیز ہے، مولا سے محبت کرتی ہے، چاہتی یہ ہے کہ مولا انگور کھا لے. دروازے پہ آئی، کہا مولا دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، مولا انگور کھا رہے ہیں اور میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ مولا انگور کھا لے، لہذا یہ تم درہم و دینار دو، جو بھی اس وقت کا تھا وہ دیا اور کہا جاؤ جا کر خرید کے یہ انگور تم بھی کھا لو. لیکن وہ شخص جا نہیں گیا، پھر واپس آ گیا، پھر دق الباب کیا. تاریخ کے فکرے یہ ہے کہ 3 بار وہ سائل آتا رہا، سوال کرتا رہا، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو چاہیے. کنیز آتی رہی، کنیز یہ چاہ رہی کہ مولا انگور کھا لے. لیکن عزیزان گرامی اگر یہ دنیا کا کوئی فقیر ہوتا تو پیسہ لے کر چلا جاتا. توجہ کیجئے گا، اگر دنیا کا کوئی فقیر، کوئی عام فقیر ہوتا تو پیسہ لیتا چلا جاتا، لیکن نہیں، یہ تو جو دسترخوان پہ بیٹھا ہے، جو انگور کھانے والا ہے، وہ یوں ہی نہیں آ گیا ہے، اسے اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے اسے دین کے لیے بھیجا ہے. لہذا جب وہ سائل آیا ہے تو مولا دسترخوان سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ اسے یہ انگور دے دو، اس لیے کہ یہ دنیا کا سائل ہوتا تو واپس چلا جاتا. یہ کہیں سے بھیجا گیا ہے، اسے بھیجا گیا ہے کہ جاؤ، میرا بندہ دسترخوان پہ بیٹھا ہے، اسے کھانے میں انگور سب سے زیادہ پسند ہے، جاؤ جاؤ جاؤ، دیکھو تمہیں انگور دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے. لہذا امام نے اسے انگور، کنیز کو یہ کہہ کر دیا کہ جاؤ اسے انگور دے دو، وہ ایسے نہیں جائے گا. اب عزیزان گرامی اس واقعے سے ایک واقعہ اور ملائیے کہ یہ تو پوتے کا کردار ہے، یہ پوتے کا کردار ہے کہ دسترخوان سے اٹھ گئے. ایک تاریخ کی فکر یہ کہ ایک دانہ بھی انگور کا نہیں کھایا امام نے، اور کنیز سے کہا کہ جاؤ سارے انگور اس سائل کو دے دو. ایک واقعہ مجھے اور نظر آیا
سائل بار بار دب الباب کر رہا ہے، کبھی یتیم بن کر، کبھی اسیر بن کر، کبھی مسکین بن کر، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، میں یتیم ہوں، میں اسیر ہوں، میں مسکین ہوں۔ اب یہ بتائیے کہ اس واقعے سے وہ واقعہ، یہ واقعہ اس واقعے میں نظر آتی ہے یا نہیں؟ یہ باتیں ساری اس واقعے سے اس واقعے میں جائیے۔ عزیزان محترم، تاریخ کے فکر یہ ہے کہ سائل آتا رہا، کبھی یتیم بن کر آیا، کبھی مسکین بن کر آیا، اور یہ کہتا رہا کہ میں یتیم ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ تاریخ کے فکر یہ ہے کہ مولا علی تمام کے تمام کھانوں کو اس سائل کو دے دیا۔ لم یذوقوا الا الماء، کچھ نہیں کھایا سوائے یہ کہ پانی۔ تو یہ پوتے کا کردار تھا، یہاں دادا کا کردار ہے۔ دونوں کردار کو ملائیے تو دونوں کردار ایک جیسے نظر آئیں گے۔ تو امام نے بتا دیا اپنے سیرت سے کہ اگر تم میرے چاہنے والے ہو تو خبردار، جو چیز تم خود کے لیے پسند کرو وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کرو۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ پھر امام نے فرمایا کہ دیکھو، کسی بھی سائل کو اپنے دروازے سے چھڑکنا نہیں، اسے خالی ہاتھ واپس نہیں کرنا۔ عزیزان گرامی، جو اتنا بڑا یعقوب نبی کا امتحان لیا گیا، وہ جناب یوسف اور جناب یعقوب کا پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ جسے پروردگار عالم نے احسن القصص کہا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ روایت کے فکر یہ ہے کہ جناب یعقوب نبی کا شعار یہ تھا، روز کا دستور یہ تھا کہ وہ ایک بکرا کاٹتے تھے یا دمبا کاٹتے تھے، اور کاٹنے کے بعد کچھ لوگوں کو کھلاتے تھے اور اپنے کھاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کھانے میں مصروف تھے کہ ایک سائل دروازے پہ آ گیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ میں اتنا سننا تھا کہ اللہ جانے جناب یعقوب نبی کی سوچ میں تھے کہ غفلت کر گئے۔ تاریخ کے فکر یہ ہے کہ آواز سنی سائل کی، مگر غفلت کر گئے، سائل کو کچھ نہ دیا، غفلت کر گئے۔ جب غفلت کر گئے تو سائل ان کے دروازے سے چلا اور بارگاہ پروردگار عالم میں آواز دی، پروردگار، میں تیرے ایک بندے کے یہاں گیا تھا اور وہاں سے خالی ہاتھ واپس آیا ہوں۔ پروردگار، میں بھوکا تھا، میں مانگنے گیا تھا کہ شاید میرا پیٹ بھر جائے، لیکن پروردگار، میں تیرے بندے کے گھر سے، دروازے سے خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ بس یہی وہ بات تھی کہ صحابی نے پوچھا، مولا یہ بتائیے کہ جناب یعقوب اور جناب یوسف کا واقعہ ہوا، جناب یوسف بچھڑے، وہ خواب دیکھے، تو امام نے فرمایا کہ یہ وہی شب تھی کہ جس شب جناب یعقوب نبی غفلت کر گئے تھے، تو اللہ نے کہا تھا خواب میں، اے یعقوب، اب امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ، تم نے میرے ایک بندے کو ذلیل کیا ہے، لہذا امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر یہ سارا معاملہ سامنے آیا، جناب یوسف اور جناب یعقوب دونوں باپ بیٹے بچھڑے، اور کس طریقے سے پورا واقعہ آپ کے پیش نظر ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ امام ہیں جو بتا رہے ہیں کہ دیکھو کس طریقے سے تمہیں دنیا والوں کے سامنے پیش آنا ہے۔ اگر کوئی تمہارے در پر آ جائے سائل بن کر تو کس طریقے سے اس کی حاجت روائی کرے۔ عزیزان گرامی، تو یہ وہ اہل بیت ہیں کہ جن کی زندگی میں کوئی ایسا شعبہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ جو ان لوگوں نے ہم تک نہ پہنچائی ہو، یا انہوں نے اپنے امتحان دے کر، ذرا آپ غور کیجئے کہ کیسے کیسے امتحان لیے گئے ہیں اہل بیت اطہار سے۔ یہ جو غدیر کا واقعہ پیش آیا، یہ بھی ایک امتحان سے کم نہیں ہے عزیزان گرامی، اور اس امتحان میں ہر کس و ناقص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، اس امتحان میں ہر کس و ناقص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے مہر لگا دی، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، آج کافر
عزیزان محترم جناب آدم سے لے کر غدیر تک کتنا فاصلہ ہے، لیکن کافر نہ جناب آدم کی زندگی میں مایوس ہوئے نہ جناب نوح کی زندگی میں مایوس ہوئے. اتنے جنگیں ہوئی، خیبر، خندق، احد، یہ ساری جنگیں ہوئی، لیکن کسی جنگ میں بھی کفار مایوس نہ ہوئے. لیکن جب یہ آیت آئی کہ میرے حبیب پہنچا دو وہ جو تم پر نازل ہو چکا ہے پہلے سے، اگر یہ نہ کیا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہ دیا. کیا پہنچا دو؟ یعنی علی کی ولایت کا اقرار لے لو، علی کی ولایت کا اعلان کر دو. اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہ دیا. دیکھیں سورہ مائدہ کی تیسری آیت جس میں 2 الیوم استعمال ہوا ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، ایک الیوم، دوسرے الیوم اکملت لکم دینکم، 2 الیوم. یعنی آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ایک، اور آج کے دن پروردگار عالم نے اپنی نعمتیں تمام کر دی. عزیزان محترم تو مجھے کہنے دیجئے کہ علی اس ذات کا نام ہے کہ جس کے اعلان ولایت کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا، جس کے اعلان ولایت کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا. تو جس کے اعلان ولایت کے بغیر دین مکمل نہ ہو تو جس کو قبول کیے بغیر لوگوں کا ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ مولائے کائنات ہیں کہ جن کی اعلان ولایت کے بغیر دین مکمل نہ ہوا، لیکن وہ 18 ذی الحجہ کی تاریخ کہ جس میں پروردگار عالم نے مہر لگا دی کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا اور کافر مایوس ہو گئے. عزیزان گرامی، یہ علی علیہ السلام ہیں کہ جن کی ولایت سے دین مکمل ہوا. اب سوال یہ ہے دین تو مکمل ہو گیا، لیکن اب اگر دین پہ کوئی آنچ آئے اور دین کو کوئی مٹانا چاہے تو کون ہوگا جو دین کو بچائے گا، جو دین کو حیات ابدی عطا کرے گا، جو دین کو مٹنے سے بچائے گا، جو دین کو بکھرنے سے بچائے گا. عزیزان محترم، شکلیں بدلتی رہی. رسول اسلام نے السیرہ میں وعدہ کیا تھا، یا نبی اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی نصرت کروں گا. صرف شکلیں بدلتی رہیں گی، کبھی یہ نصرت ہماری شکل میں، کبھی نصرت حسن کی شکل میں، کبھی نصرت حسین کی شکل میں. عزیزان محترم، اور یہی عزم و حوصلہ لیے امام حسین کربلا کے میدان میں تشریف لے آئے. میرے نانا کے دین میں تجھے مٹنے نہیں دوں گا، میرے نانا کے دین میں تجھے بکھرنے نہیں دوں گا، میرے نانا کے دین تو پریشان نہ ہونا. اگر تیرے بازو کمزور ہو گئے ہیں تو میں اپنے برابر کے بھائی عباس کے بازو دے دوں گا. اگر تیرا کلیجہ کمزور ہو گیا ہے تو میں اپنے کلیل جوان 18 سال کے علی اکبر کا کلیجہ دے دوں گا. اے میرے نانا کے دین تو گھبرانا نہیں. اگر تیرا جسم کمزور ہو گیا ہے تو میں اپنے بھتیجے 13 سال کے بھتیجے قاسم کے جسم ناظرین کو پیش کر دوں گا. اے میرے نانا کے دین تو گھبرانا نہیں. میرے پاس علی اکبر بھی ہے، میرے پاس عباس بھی ہے، میرے پاس اول محمد بھی ہے، میرے پاس قاسم بھی ہے. میرے نانا کے دین اگر تجھے تو گھبرانا نہیں. میرے پاس علی اصغر بھی ہے، میں 6 ماہ کے بچے کی قربانی دے دوں گا لیکن تجھے مٹنے نہیں دوں گا. ہاں ہاں آزادارو، اور حسین کیوں نہ کربلا آتے؟ اس لیے کہ حسین نے تو عالم ارواح میں وعدہ کر لیا تھا، جہاں ساری روحیں سب بستہ کھڑی تھی. ایک آواز آئی تھی، ایک وقت آئے گا جب میرا دین مٹنے لگے گا.
جب میرے دین کو کوئی چاہے گا کہ اسے فنا کر دے, اسے مٹا دے, اسے برباد کر دے, تو کون ہوگا جو میرے دین کو بچائے گا, جو میرے دین کو بچائے گا؟ یہ اشرفیت کا تاج, یہ شفاعت کا تاج میں اسے دوں گا. عزیزان گرامی, ایک ایک آدم کے پاس وہ تاج پہنچا, جناب آدم نے لینے سے انکار کر دیا. جناب نوح کے پاس پہنچا, جناب نوح نے لینے سے انکار کر دیا. ایک ایک کے سامنے وہ شفاعت کا تاج پہنچتا رہا, ہر نبی لینے سے انکار کرتا رہا. ایک مرتبہ امام جناب رسول اسلام کے پاس وہ شفاعت کا تاج پہنچا. امام حسین نے ہاتھوں کو جوڑ لیا, نانا ارے آپ وعدہ کر لو, یہ حسین آپ سے وعدہ کرتا ہے, حسین خود قربانی دے گا لیکن آپ کے دین کو مٹنے نہیں دے گا. نانا وعدہ کر لو. لو عزادارو, رسول اسلام نے وعدہ کیا, یا عالم ارواح کا وعدہ. حسین نے پھر اپنے نانا سے طفلی میں وعدہ کیا. اب حسین یہ وعدہ نبھانے 28 رجب کو مدینہ چھوڑ رہے ہیں. حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا, 2 محرم کو والد کربلا ہوئے. حسین وعدہ طفلی نبھانے آ گئے. اے میرے نانا کے دین گھبرا نہیں, اب حسین آ گیا ہے. ہاں تاریخ کا مقتل کے فکر یہ ہے کہ 1-2 پہر میں حسین نے ایسی قربانی دی کہ تا قیام قیامت اب کوئی بھی یزید سر نہ اٹھا سکے گا. ہاں ایک مرتبہ بازار شہادت گرم ہو گیا. ایک مرتبہ عزیز و اقارب ایک ایک کر کے آئے, حسین پہ اپنی جان کو قربان کرتے چلے گئے. اب کوئی نہیں ہے, اب حسین ہے اور حسین کی مظلومی, حسین ہے اور حسین کی تنہائی, حسین ہے اور حسین کی بے کسی. اب کون ہے جو حسین کو سہارا دے؟ علی اکبر شہید ہو گئے, قاسم شہید ہو گئے, اور محمد مار دیے گئے, عباس کے بازو قلم ہو گئے. اب کوئی نہیں ہے جو حسین کا سہارا دے. حسین پشت خیمہ پہ آئے, اے زینب حسین کا آخری سلام, اے بہن ام کلثوم حسین کا آخری سلام, اے لیلا و رباب حسین کا آخری سلام, عزادارو حسین کا آخری سلام. ارے ذرا دل زینب سے پوچھئے زینب پہ کیا گزر گئی؟ کائنات میں نہ زینب جیسی کوئی بہن ہے, نہ حسین جیسا کوئی بھائی ہے. زینب تڑپ گئی, بازو کو تھاما, میرے بھیا ذرا خیمے میں آؤ. حسین خیمے میں آئے. بیویاں کہتی ہے کہ سب سے زیادہ مقتل کہتا ہے, حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو بی بی خیام حسینی میں پریشان ہے نا, وہ خود جناب زینب ہے. جناب زینب بہت زیادہ پریشان ہے. بھیا ارے کیا کوئی ایسے کہتا ہے؟ بھیا ارے کیا بچنے کی کوئی تدبیر نہیں؟ اے بہنا اب زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ علی اکبر شہید ہو گئے, عباس کے بازو اٹھا چکا, قاسم کی لاش پامال ہو چکی. اے بہنا اب زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ بہنا صبر کرو. اے زینب اگر تم ایسے کرو گی تو پھر ان بیویوں کو کون سنبھالے گا؟ عزادارو زینب تڑپ رہی ہے, زینب پچھاڑے کھا رہی ہے. حسین نے اس حالت کو دیکھا. روایت کے فکر یہ ہے ایک مرتبہ حسین نے اپنی انگلیوں سے جناب زینب کے دل کی طرف اشارہ کیا, اشارہ کرنا تھا. ارے زینب کا دل تھما. ایک مرتبہ امام عزادارو تاریخ کے فکر ہے, میں کہتا ہوں اگر حسین ایسے ہی چلے جاتے تو زینب سے پہلے, حسین سے پہلے زینب مر جاتی. بیویاں کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا, ہم نے دیکھا کہ اب حسین نے جناب زینب کو لیا اور خیمے کے ایک گوشے میں گئے. اب جب امام حسین خیمے کے گوشے میں جا رہے تھے تو امام حسین کا ہاتھ زینب کے ہاتھ میں تھا. امام حسین کا ہاتھ زینب کے ہاتھ میں تھا, لیکن جب جناب زینب اور امام حسین خیمے سے ادھر آئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اب حسین کا ہاتھ زینب کے ہاتھ میں ہے. اب حسین کا ہاتھ زینب کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہاں اب حسین کا ہاتھ زینب کے ہاتھ میں ہے, زینب کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں نہیں ہے. بیویاں کہتی ہیں ہم سمجھ گئے کہ اب حسین نے اس گھر کو زینب کے حوالے کر دیا. اب حسین نے اس گھر کو
کو زینب کے حوالے کر دیا. بس ہزاروں چند جملے اور آپ کی عبادت تمام. اب حسین نے اس گھر کو زینب کے حوالے کر دیا. امام حسین جناب زینب کے ساتھ آ رہے ہیں. ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں بہنا مجھے میرے لال شیر سجاد کے خیمے میں تو لے کر چلو. امام حسین جناب زینب کو لیے شیر سجاد کے خیمے میں آئے. عزادارو جناب شیر سجاد غش کے حالت میں پڑے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب نے شانے کو ہلایا. میرے لال ذرا غش آنکھیں کھولو تو دیکھو کون آیا ہے. ارے بابا رخصت آخر کو آیا ہے, بابا تم سے ملنے آیا ہے. اے میرے لال غش آنکھیں کھولو. ایک مرتبہ غش آنکھیں کھلی. جب غش آنکھیں کھلی کیا دیکھا؟ دائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا, بائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا. میرے لال کیا دیکھ رہے ہو؟ اے پھوپھی اماں, ارے آپ نے تو کہا کہ بابا رخصت آخر کو آیا ہے, کہاں ہے بابا؟ اے میرے لال, ارے حق ہے کہ نہ پہچانو. ارے صبح سے کیا گزر گئی, سید سجاد کو کچھ نہیں معلوم. کیوں؟ اس لیے کہ غشی کا عالم داری ہے. اے میرے پھوپھی اماں, ارے کہاں ہے میرے بابا؟ اے میرے لال, ارے تیرے سامنے تیرا بابا بیٹھا ہے. اب جو دیکھا, ارے جسموں پہ تیروں کے نشان, تلواروں کے نشان, نیزوں کے نشان. اے بابا یہ کیا ہو گیا؟ اے میرے لال, ارے صبح سے جنگ ہو رہی ہے, بابا حبیب کیا ہوئے؟ اے میرے لال قتل کر دیے گئے. بابا ذوالقرنین کیا ہوئے؟ میرے لال قتل کر دیے گئے. ایک ایک کو پوچھتے جاتے ہیں میرے شیر سجاد. پھر عزادارو ایک مرتبہ پوچھتے ہیں, قیامت کا جملہ ہے, ایک مرتبہ پوچھتے ہیں بابا ارے میرا چچا عباس کیا ہوا؟ ارے ایسا لگ رہا ہے کہ جب تک چچا زندہ ہو بابا کی یہ کیفیت نہیں ہو سکتی. اے میرے لال, ارے تیرا چچا بھی قتل کر دیا گیا. بس اتنا سننا تھا. سید سجاد اٹھنا چاہتے ہیں, آواز دی یا ابی آئینہ اخی العلی. اے بابا یہ بتاؤ, ارے میرا بھیا علی اکبر کیا ہوا؟ عزادارو, ارے ایک بھائی کو بھائی کی خبر شہادت دینی ہے, کیسے بتائیں حسین کہ علی اکبر قتل کر دیے گئے؟ حسین جانتے ہیں کہ بھائی کا غم کیا ہوتا ہے. ابھی حسین اپنے بھائی کے لاشے سے آئے ہیں. اب جملے کو بدلا. اب تک حسین یہ کہتے جا رہے تھے سب قتل کر دیے گئے, لیکن اب یہ نہیں کہا سب قتل کر دیے گئے. اب جملے کو بدلا. میرے لال اتنا سمجھ لو, مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہ بچا. ارے اتنا سننا تھا. آواز دی اے پھوپھی اماں, ارے میرا عصا دیجئے, میری تلوار دیجئے. اے میرے لال کیا کرو گے؟ اے بابا, ارے آپ کی نصرت کو مقتل لے جاؤں گا. حسین نے سینے سے لگا لیا. اے میرے لال, ارے تیرا مقتل کربلا کا مقتل نہیں, ارے شام کا بازار, کوفے کا بازار, پھوپھیاں سربراہنا منادی ندا دے گا. اے تماشا دیکھنے والوں, تماشا دیکھو, یہ علی کی بیٹیاں ہیں. آزادارو لیجئے, جناب امام حسین شیر سجاد سے رخصت ہوئے, خیمے سے باہر آئے, چاہتے ہیں کہ گھوڑے پہ سوار ہو. اب کون ہے جو حسین کو سوار کرے؟ دائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا, بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا. ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا, آواز دی عباس, ارے کیا اپنے بھیا کو سوار نہ کراؤ گے؟ اے عباس, حسین اکیلا رہ گیا. اے عباس, حسین کو سوار کرو. عزادارو یہ منظر جناب زینب دیکھ رہی تھی. اے میرے بھیا غم نہ کرو. ارے عباس و علی اکبر نہ ہوئے تو کیا غم, ارے زینب موجود ہے. اس فریضے کو بھی زینب انجام دے گی. لو عزادارو, علی
میرے لال میری آغوش میں آئے گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ تحرید کی تلاوت فرما کر شباب حسن صاحب مرحوم ابن نواب علی کا مرحوم کے روح کا احسان